بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سب حضرات ذوق و شوق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قابل قدر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس امت کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ کے رسول مبعوث ہوئے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے. آپ کو دی جانے والی تعلیمات، آپ کو دی جانے والی کتاب، آپ کو دی جانے والی امت، ان سب کے سروں پر ایک آخری نبی کی پیروکاری کا تاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے مبعوث نہیں ہونا، اسی طرح اس امت کے بعد بھی کسی اور امت کو مبعوث نہیں ہونا. آپ پر نبوت ختم، آپ کی کتاب، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں، آپ کی اسوہ کے بعد کوئی اور اسوہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی نعمتیں اور کرامتیں مجھے عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں. ہر دور اور ہر زمانے میں ہر نبی کو ایک خاص مقام حاصل تھا. اب اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ کسی اور کو فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اور کو کوئی شان حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں پر فضیلت بخشی ہے تمام نبیوں پر. فرمایا اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ اللہ نے مجھے گفتگو کا ڈھنگ عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں آپ جتنی بھی علماء تشریف فرما ہیں، ایک دیندار طبقہ
تشریف فرما ہے۔ سب حضرات کو بخوبی علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فصاحت لسانی حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ فصاحت لسانی ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتی۔ بہت مختصر بات فرما کے وسیع مفہوم عطا فرما دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح الطہور شطر الایمان، الصلاۃ عماد الدین، اسی طرح الصوم جنہ، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، یہ ساری احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الحمدللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک علماء اپنے ذہن اور اپنے مفہوم کے مطابق ان کو بیانات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس عالم کو بھی آپ دیکھیں گے، جس محدث کو بھی آپ اور مفسر کو دیکھیں گے، الحمدللہ ہر محدث اور مفسر نے ان احادیث کو اپنی شان کے مطابق بیان فرمایا۔ اور یہ جو تفہیم حدیث کا جو سلسلہ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک اسی طرح جاری ساری رہے گا۔ جس طرح قرآن امت کی رہنمائی کرتا رہے گا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ جو سمجھے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھوکر ہی کھائے گا، وہ منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک کی تفاسیر ارشاد فرما گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، جیسے ابھی حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب صحابہ کی شان بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف پوری امت کی تحسین اور تکریم کا اشارہ فرمایا ہے، تو صحابہ کے بارے میں خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی مختار علی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کے لیے چن لیا تھا۔ کس قدر خوش نصیب تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نور سے فائدہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے فائدہ اٹھایا، آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا، آپ کے فراست سے فائدہ اٹھایا۔ ہر طرح کے لوگ ہمیں امت میں نظر آتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں وافر حصہ انہیں عطا ہوا، بعض ایسے ہیں جنہیں حدیث میں وافر حصہ عطا ہوا، بعض ایسے ہیں جنہیں فقہ میں حصہ نصیب ہوا۔ گویا کہ قرآن کے جو جملہ مفاہیم ہیں ان کو سمجھنے والے پہلے لوگ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کو ایک ہم نے اپنا رہبر بنانا ہے، انہی کی زندگیوں کو ہم نے نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کو ترتیب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کے ساتھ سچا پیار اور تعلق نصیب فرمائے۔ میں نے خطبے میں یہ عرض کیا تھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے بندو تم مجھ سے اپنی مغفرت چاہو، میں بخشنے کے لیے بے چین بیٹھا ہوں۔ غفار کا مطلب یہ ہے کہ میں بخشنے کے لیے بےتاب ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 5 انعام دوں گا۔ توبہ طیب ہونے کی شکل میں تمہیں 5 انعام دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم استغفار کرو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استغفار اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے استغفار کی بدولت۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمارے یہاں بارشیں کوئی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت میرا کاروبار کوئی نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت میرے بیٹے کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہماری نہریں خشک ہو گئیں،
آپ نے فرمایا استغفار کرو. کسی نے کہا ہمارے باغات خشک ہو گئے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. کسی ساتھی نے کہا حضرت سب کو استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں. تو آپ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ آیت شریف پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا میں استغفار کی تلقین نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں بارشیں دوں گا. تم استغفار کرو، میں تمہارے کاروبار میں برکت دوں گا. تم استغفار کرو، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، تمہارے باغات کو میں سرسبز کر دوں گا. یہ انعامات اللہ کے ان لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، جو توبہ طیب ہوتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی نیت یہ کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہو جاؤں. فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب جنت میں بھیج دیں گے نا، اللہ پوچھیں گے بھائی کوئی نعمت رہتی ہے؟ جنتی بیچارے وہ آل جنت بولن سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے، مکار لوگ نہیں، چالاک اور ہوشیار نہیں، سادہ لوگ دین پر سچے دل سے، کاروبار سچے دل سے سچائی کے ساتھ کرنے والے، وعدہ کا ایفا کرنے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے. اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی نعمت رہتی ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی. اللہ فرمائیں گے نہیں، جاؤ علماء سے پوچھو کہ کون سی نعمت باقی ہے. حضرت قاری ممتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی جا کے اللہ لوگوں کو علماء کی طرف بھیجیں گے، وہاں بھی ان علماء کی ضرورت ہوگی. جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کون سی نعمت رہتی ہے. تو سارے حضرات اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، جس کا جس سے تعلق ہوگا. اللہ کرے ہمارا کسی سے تعلق بن جائے، ہم کسی کے پیچھے لگنے والے بن جائیں، خود سر نہ بنے. چنانچہ لوگ جائیں گے حضرت ہم تو جنت میں ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل میں آتا ہے وہ ملتا ہے، جو زبان پر آتا ہے وہ ملتا ہے. ہم جنت میں ہیں، ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تو علماء فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اللہ سے اس کی رضا مانگو. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان فرما دیں گے تو اس اعلان کی وجہ سے اہل جنت کے دلوں میں ایسی خوشی کا ٹھکانہ بن جائے گا کہ لوگ جنت کو بھول جائیں گے. جب اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے تو لوگ جنت کو بھول جائیں گے. اتنا اس رضا کے اعلان میں مزہ اور لذت ہوگی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے اپنی ناراضگی کا اعلان فرمائیں گے، اس اعلان میں اتنا دکھ ہوگا. قاری ممتی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم کو بھول جائیں گے. اس ناراضگی کے اعلان میں اتنا دکھ ہوگا کہ لوگ جہنم کو بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، نصیب فرما دے. اور فرماتے تھے بھائی یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے. اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے، اور اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے کہ مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، مجھے نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے کاروبار کیسے کرنا ہے، مجھے اگر میں کسی قاضی القضات کے یا کسی جج کی کرسی پر ہوں تو مجھے فیصلے کیسے کرنے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا حضرت آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وہ یہودی کہنے لگا 24 گھنٹے ناممکن. آپ نے فرمایا ممکن. فرمایا کہ جب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنے شب و روز گزارتا ہوں تو میری 24 گھنٹے عبادت لکھی جاتی ہے. اگر حضور کے طریقے پر سوتا ہوں تو سونا میری عبادت، حضور کے طریقے پر بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو وہاں جانا میرا عبادت، مسجد میں اگر میں دائیں قدم کے ساتھ داخل ہوتا ہوں تو داخل ہونا میری عبادت، بائیں قدم کے ساتھ نکلتا ہوں تو وہ میری عبادت، دکان پر جب بیٹھتا ہوں اور پھر میں اگر پورا توڑ کے معیاری چیز جائز ریٹ میں دیتا ہوں تو وہ میری عبادت، نوٹ گنتا ہوں دکان پہ بیٹھ کے تو وہ گننا عبادت. فرماتے تھے مسلمان کی جو زندگی ہے نا یہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آئینہ بنائیں گے. تو بھائی نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں.
تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے اور اپنی فکر لائق ہو جائے. فکر لائق ہوگی نا تو سارے کام سیدھے. فکر مندی سے انسان قدم چلے گا نا تو گرے گا. ہر کام اس میں ایک فکر کی ضرورت ہے بھائی. سائیکل چلانے والا اگر دائیں بائیں اوپر دیکھے گا تو کہیں دیوار پر ٹکر مارے گا. اسی طرح نماز پڑھنے والا اگر دھیان اس کا کہیں اور ہے وہ تو نماز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں یہ سارے امور فکر مندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور سچے تاجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے کہ نبیوں کی کالونی میں سچے تاجر کا مکان ہوگا. انبیاء کی کالونی میں تاجروں کی رہائش ہوگی. ان کے اپنے مکان اس کالونی میں ہوں گے جہاں انبیاء ٹھہریں گے. یہ تجارت اتنا اونچا پیشہ، اتنا اس کو سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی طرف سے انعامات. تو بھائی اب جو بھی بیعت ہو رہے ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کپڑا لازماً پکڑا جائے. کہاں تک آدمی کپڑا پکڑا؟ تو بس آپ دل میں نیت یہ کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. ہم توبہ طیب ہو رہے ہیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے، کس موڑ پہ ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی آپ لوگ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں داخل ہوئے. یہ سلسلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. آپ کے خلیفہ تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تمام علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے اور سب کا یہ فیصلہ ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق. کہ سب کا یہ فیصلہ ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ترین صحابہ میں سے، امت مسلمہ میں سب سے افضل ترین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ
میرے سینے میں ڈالا ہے، میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو آپ سلسلہ نقش بندیہ میں داخل ہوئے ہیں، اور ایسے سمجھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ ہاں، تو سب سے پہلی چیز ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں جو چیز محبوب ترین ہے، جس کی یاد دل میں ہو، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جیسے سارے کاروبار بھولتا ہے نہیں، بیوی بچے بہن بھائی دوست نہیں بھولتے، اسی طرح اسی کو ذکر کہا جاتا ہے کہ ان یادوں کو دل سے نکالنا نہیں، ان یادوں پر اللہ کی یاد کو غالب کرنا ہے۔ ماں باپ کی محبت دل سے نکالنے نہیں، بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، کاروبار کی، یہ نہیں، ان پر اللہ کی یاد کو غالب کرنا ہے۔ دوسری چیز فکر ہے، مراقبہ، آنکھیں بند کر لینی ہیں، دل پر توجہ دے کے بیٹھنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں۔ تیسری چیز تلاوت کلام پاک، جتنا ہو سکے 2 رکوع 4 رکوع پڑھو۔ ویسے سلسلے میں 1 پارہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں پڑھتے تو ان کے لیے 1 پارہ مشکل ہے، وہ 2 رکوع 4 رکوع پڑھیں، اللہ سے شوق مانگیں، دعا کریں، انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ پھر اسی طرح 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ درود شریف۔ اللہ آپ سب کو سلسلے کی برکات نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير۔ اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اني اسالك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، سب نے بیٹھنا ہے حضرات۔